آرمی چیف جنرل عاصم منیر اپنے پہلے دورے پر امریکہ روانہ ہوئے تو پاکستان اور دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ میں یہ بات ہونے لگی کہ اس دورے کا مقصد کیا ہے، آرمی چیف کن امریکی حکام سے ملاقاتیں کریں گے، بات چیت کن موضوعات پر ہوگی، اور کیا پاکستان کے سیاسی حالات امریکہ کے دورے کے دوران زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان بلکہ پورا خطہ ہمارا اس وقت ایک بڑی سمجھ لیں سینسٹیو اسٹیج سے گزر رہا ہے، وہ اس لحاظ سے کہ اس وقت دیکھیں انڈیا میں ایک ایسی حکومت ہے جو ہندو نیشنلسٹ ہے، جو اپنی طاقت نہ صرف مضبوط کر چکی ہے اپنے آپ کو، بلکہ اپنی طاقت دوسروں سے منوانا بھی چاہتی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں، کشمیر کو انہوں نے ضم کر لیا انڈیا میں، اور اس ضم کی اب اسی ہفتے ان کی سپریم کورٹ نے منظوری بھی دے دی۔ پھر افغانستان دیکھیں، افغانستان سے ہم پہ مسلسل ٹیررسٹ حملے ہو رہے ہیں، اور وہ گروپ جو ہے بھاگ کے افغانستان میں پناہ لے لیتے ہیں، اور اس وقت امریکہ جیسی بڑی طاقت بھی اس پہ قابو نہیں پا سکی، تو ہمیں بھی بہت دشواری پیش آ رہی ہے، ظاہر ہے۔ تو تیسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، اس پہ بہت تشویش پائی جاتی ہے پاکستان میں بھی، اور امریکہ میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی اور پاکستان کی ایک پوزیشن ہے، اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اس وقت کی پاکستان کو بہت شدید ضرورت ہے کہ اس کے حلیف ممالک کی تعداد میں اضافہ ہو، پرانے حلیف ہیں جیسے امریکہ ہے، ان سے تعلقات میں بہتری آئے۔ اب ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو، امریکہ ایک سپر پاور ہے، شاید اس وقت دنیا کی سب سے واحد سپر پاور ہے، اور سب سے بڑی سپر پاور تو ہے ہی۔ تو امریکہ ہی کی معیشت سارے مسائل کے باوجود اس پوزیشن میں ہے جو معاشی طور پہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، فوجی جو اسلحہ جات ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، اس میں امریکہ اب بھی سب سے طاقتور ملک ہے۔ تو پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے، اور امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ چین کے مقابلے کی جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس میں کلیدی کردار بھارت کا ہے، مگر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ایسے صورتحال میں یہ بات چیت اور یہ دورہ بنتا تھا، اور امریکی صاف صاف جب ان سے بات کریں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جمہوریت آپ کے ہونی چاہیے اور جمہوری حکومتیں آنی چاہیے، لیکن بھائی ہم تو ایک باہر کے ملک ہے نا، ہمیں تو ایسی قوت سے، ایسی طاقت سے بات کرنی پڑتی ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے جو کہ ڈیلیور کر سکیں، یعنی جو کچھ ہمیں چاہیے، اگر ہم افغانستان میں کے حوالے سے کوئی کارروائی ہے، بھارت کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن لینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو پاکستان میں واحد فورس جو یہ فیصلے لے سکتی ہے، جو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے، وہ ہے فوج کی۔ لہذا ظاہر ہے کہ وہ سیریس مسائل پہ آپ دیکھیں اگر یہاں نہ ہو تو، یعنی اگر وہ یہاں نہ آیا وہ ہو تو یہاں سے آپ دیکھیں امریکی بری فوج کے سربراہ بھی جا چکے ہیں، سینٹ کام کے سربراہ بھی جا چکے، امریکی وزیر دفاع نے 3 دفعہ بات کی نئے آرمی چیف سے، تو وہ فوج سے ہی بات چیت کرتے ہیں ان موضوعات پہ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ فوجی ڈیلیور کر سکتی ہے۔ اگر اس تناظر میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دورہ اہم کیوں ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ریجنل سیکورٹی ہے اس پہ بات ہوگی، اب وہ ریجنل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھارت بھی شامل ہوتا ہے، چین بھی شامل ہوتا ہے، افغانستان بھی شامل ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے بات کی جو ٹیررزم ہے اس پہ گفتگو ہوئی، اس وقت ٹیررزم کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے پاکستان، تو ظاہر ہے اس پہ بات چیت ہوئی۔ پھر انہوں نے کل جب امریکی دفتر خارجہ میں وزیر خارجہ سے ملاقات کی، اس کے بعد ایک ایسی خاتون سے ملاقات کی، وکٹوریا نولینڈ سے، جو ان کے سیاسی شعبے کی سربراہ رہ چکی ہیں اور اس وقت نائب وزیر خارجہ ہیں، وکٹوریا نولینڈ۔ تو اب ان سے جب آپ سیاسی امور کے سربراہ سے بات چیت کرتے ہیں، سابقی سے ہی اور اب ان کی اپوزیشن اور مضبوط ہو گئی، جب ان سے بات کرتے ہیں تو ظاہر سیاسی امور پہ گفتگو ہوگی، اور سیاسی امور پہ جب گفتگو ہوئی ہوگی تو پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ بھی گفتگو ہوئی ہوگی، اور جمہوریت کی خواہش کے باوجود امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام فوج کے سہارے کے بغیر نہیں آ سکتا۔ تو جو بھی گفتگو ہوئی ہوگی وہ اسی حوالے سے ہوئی ہوگی کہ پاکستان میں فوج کس طرح اپنا انفلوئنس، اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھتے ہوئے جمہوریت کو کیسے مستحکم کر سکتی ہے۔ پاکستان میں افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات پر تشویش پائی جاتی ہے، اور بلوچستان حکومت کے ترجمان جہان اچکزئی نے ایک ٹویٹ میں تجویز دی تھی کہ دہشت گردوں سے نمٹنے کا ایک حل امریکی ڈرون حملے بھی ہیں۔ ایسے میں سوال اہم ہے کہ کیا یہ معاملہ امریکی حکام کے سامنے اٹھایا گیا ہوگا، اور کیا امریکہ اپنا اثر و رسوخ افغان طالبان پر استعمال کر کے دہشت گردی کی اس نئی لہر کو روکنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کو شدید ضرورت ہے اس طرح کی، خاص طور پہ ڈرونز کی اور اس طرح کی کارروائیوں کی، اور اس پہ بالکل گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن اس کا دائرہ کبھی، جب آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر ڈرون حملے ہوتے تھے اور مسلسل کارروائی ہوتی تھی، اس وقت بھی کبھی اس پہ
امریکہ یا پاکستان نے کبھی اس پہ کوئی فارمل اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا، کوئی ایسا بیان نہیں آیا تھا جسے ظاہر ہو کہ یہ کارروائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن روز ہوتی تھی. تو ڈرونز پہ بالکل گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن اس کا کبھی اعلان نہیں کیا جائے گا. بالکل آپ دیکھیں کیا یہ سوال کیا گیا تھا تو امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان اپنے مسائل ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے حل کریں، یعنی طالبان اور پاکستان آپس میں مذاکرات کریں اور مسئلے کا حل نکالیں. تو اس میں امریکہ جو ہے اپنا انفلوئنس بھی استعمال کرے گا، کیونکہ امریکہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب دنیا میں کہیں بھی جب دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے یا ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی آج یا کل وہ طاقت جو ہے امریکہ کے خلاف یا اس کے حلیفوں کے خلاف بھی استعمال ہوتی ہے. تو امریکہ کی اس بات کو کبھی نہیں پسند کرے گا کہ افغانستان میں دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں وہ مستحکم ہوں. نہ اس بات کو چین پسند کرے گا، نہ اس بات کو بھارت پسند کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان اس وقت عقل مندی سے اپنی چالیں چلے اور ایک ایسی اسٹریٹجی بنائے جس میں ان تنظیموں کا قلع قمع ہو سکے تو اس کو امریکہ کی تو حمایت حاصل ہوگی، چین کی بھی ہوگی اور دیگر ممالک سے بھی سپورٹ مل سکے. پاکستان میں جمہوریت اور آنے والے انتخابات اس وقت دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ہیں، اور دورہ امریکہ کے حوالے سے یہ تجسس بھی موجود ہے کہ اس میں جمہوری نظام کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی. یہ 21ویں صدی ہے. 21ویں صدی میں کوئی بھی قوت، وہ امریکہ ہو یا چین ہو، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ کسی بھی ملک میں براہ راست فوجی حکومت ہونی چاہیے. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہوگی اور نہ کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ پاکستان میں براہ راست فوجی حکومت آ جائے. تو اب جمہوریت ہی رہے گی. جمہوریت رہے گی تو کیسی رہے گی؟ پاکستان جو ہائبرڈ تجربہ چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں کم از کم یہی جو بندوبست ہے یہی چلے گا، ہائبرڈ ڈیموکریسی چلے گی. اب اس میں کیا امریکہ آپ سے یہ کہے گا کہ 8 فروری کو کریں انتخاب یا آپ انتخاب جو ہیں ایسے ہوں یا ویسے ہوں؟ یہ نہیں کہے گا. امریکہ آپ کو تاریخ نہیں دے گا. وہ یہی کہے گا جو بھی آپ تاریخ طے کریں اس میں انتخابات کرا دیں، انتخابات منصفانہ ہوں. اور انہیں اس بات کا بھی امریکہ اور برطانیہ اور دیگر مغربی ملکوں میں سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں جو انتخابات ہوتے ہیں وہ پیورلی فیئر اینڈ فری نہیں ہوتے، اس میں مداخلت بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی بھی نہ ہو کہ لوگ عوام جو ہے ان انتخابات کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیں کہ اس سے مزید افراتفری پھیلے گی. تو امریکہ کی پالیسی اس معاملے میں جب بھی گفتگو ہوئی ہے ہماری آن دا ریکارڈ بھی اور آف دا ریکارڈ بھی، تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ بالکل انتخابات ہونے چاہیے. کب ہونے چاہیے یہ پاکستانیوں کا فیصلہ ہے. کیسے ہونے چاہیے؟ فیئر اینڈ فری ہوں، عوام کو ایکسیپٹیبل ہوں. اب کس حد تک ہوں گے وہ کہتے ہیں اس معاملے میں ہم نہیں بولتے، یہ تو پاکستانی عوام اور ان کی حکومت جانے، لیکن یہ ہے کہ ایکسیپٹیبل ضرور ہونے چاہیے عوام کو. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.